السلام علیکم بچوں، جیسا کہ ہم پڑھ رہے تھے 7ویں کلاس کے بارے میں سائنس این سی ای آر ٹی کے حساب سے، تو آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 15 روشنی، لائٹ۔ تو یہ لائٹ کیا ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل پڑھیں گے بچوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شاید آپ نے کسی کمرے میں ایک باریک سوراخ سے سورج کی روشنی کے بیم کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ آپ نے اسکوٹر کا اور ریل گاڑیوں کے انجنوں کے ہیڈ لیمپ سے خارج ہو رہے روشنی کو دیکھا ہوگا بچوں، جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ بیم کو بھی دیکھا ہوگا شکل اے میں، جیسے دیکھ رہے ہیں ٹرین کا لائٹ۔ اسی قسم کے بیم کو ٹارچ سے نکلتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے کسی لائٹ ہاؤس یا ایئرپورٹ ٹاور کے سرچ لائٹ کے بیم کو بھی دیکھا ہوگا، جیسے یہ ہے ایئرپورٹ کے سرچ لائٹ ٹرچ، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں شکل میں۔ یہ مستقیم اور موڑے ہوئے پائپ میں موم بتی کو دیکھنا، مستقیم دیکھ رہے ہیں ایک موڑے ہوئے پائپ۔ تو یہ کیا ہے بچوں، لائٹ کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھا تھا اس سرگرمی میں اس نے ایک جلتی ہوئی موم بتی کو پہلے ایک مستقیم سیدھے پائپ میں سے دیکھا اور پھر موڑے ہوئے پائپ میں دیکھا۔ شکل 2، بوجھو مڑے ہوئے پائپ میں سے موم بتی کے لوگ کو کیوں نہیں دیکھ سکا؟ آپ کو اس سرگرمی سے ظاہر ہوتا ہے کہ روشنی خط مستقیم میں سفر کرتی ہے، یعنی سیدھا۔ ہم روشنی کے راستے کو کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب روشنی چمکدار یا پالش کی ہوئی سطحوں سے ٹکراتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی کا انعکاس، ریفلیکشن آف لائٹ۔ کیا بچوں؟ ریفلیکشن آف لائٹ۔ روشنی کے سمت کو تبدیل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اسے کسی چمکدار سطح پر ڈالا جائے۔ مثال کے طور پر ایک چمکدار اسٹین لیس اسٹیل کی پلیٹ پر چمکدار اسٹیل کا چمچہ روشنی کے سمت کو تبدیل کر سکتا ہے۔ پانی کی سطح بھی آئینہ کی طرح کام کرتی ہے اور روشنی کے راستے کو تبدیل کر دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی پانی میں درختوں یا عمارتوں کے انعکاس کو دیکھا ہے؟ کوئی بھی پالش کی ہوئی یا چمکدار سطح آئینہ کی طرح کام کر سکتی ہے۔ جب روشنی کسی آئینہ سے ٹکراتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ 6ٹھی کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ آئینہ اپنے اوپر پڑنے والی روشنی کی سمت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ آئینے کے ذریعے سمت کی تبدیلی روشنی کا انعکاس، ریفلیکشن آف لائٹ کہلاتی ہے۔ کیا آپ کو وہ سرگرمی یاد ہے جس میں آپ نے آئینہ سے منعکس ہونے والی روشنی کے حاصل کیا تھا؟ آئیے اسی طرح کی ایک سرگرمی انجام دیتے ہیں۔ پہلی کوئچ تنتر کے شیر اور خرگوش کی کہانی یاد آ جاتی ہے، جس میں خرگوش نے شیر کو پانی میں اس کا عکس دکھا کر بیوقوف بنا دیا، جیسے دیکھ رہے ہیں بچوں پانی میں شیر کا انعکاس، جیسے لائٹ پہ یہ آئینہ سے روشنی کا انعکاس، روشنی آئینہ سے۔ سرگرمی ایک، یہ ٹارچ لیجیے اور اس کے شیشے کو ایک ایسے چارٹ پیپر سے ڈھک دیجیے جس میں 3 تنگ چھڑیاں ہوں، جیسے کہ شکل 5 میں دکھایا گیا ہے۔ چارٹ پیپر کے شیٹ کو ہموار لکڑی کے بورڈ پر پھیلائیے۔ چارٹ پیپر کے اوپر آئینہ کی پٹی کو عمودی شکل میں لگائیے۔ کیا آئینہ اپنے اوپر پڑنے والی روشنی کی سمت کو تبدیل کر دیتا ہے؟ ہاں بچوں، بالکل۔ اب ٹارچ کو کسی بھی سمت میں تھوڑا سا حرکت دیجیے۔ کیا آپ کو منعکس روشنی کی سمت میں کسی سطح کی کوئی تبدیلی نظر آتی ہے؟ منعکس روشنی کو آئینہ میں دیکھیے۔ کیا آپ کو آئینے میں چھریاں نظر آتی ہیں؟ یہ چھریوں کی شبیہ امیج ہے۔ اس سرگرمی سے ظاہر ہوتا ہے کہ روشنی کسی مسطح آئینہ سے کس طرح منعکس ہو جاتی ہے۔ آئیے آئینوں کے ذریعے بننے والی شبیہوں سے کھیلتے ہیں اور ان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پہلے جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں چیز کس طرح نظر آتی ہے۔ بوجھو یہ سمجھتا ہے کہ چیزیں ہمیں اس وقت نظر آتی ہے جب ان سے منعکس ہونے والی روشنی ہماری آنکھوں سے پہنچتی ہے۔ کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ سرگرمی 2 یہ ہے کہ احتیاط کرنا ہے۔
جلتی ہوئی موم بتی کو احتیاط سے پکڑیے، بہتر یہی ہوگا کہ اس سرگرمی کو استاد یا کسی اور سمجھدار آدمی کے ساتھ کی موجودگی میں انجام دیجیے۔ ایک جلتی ہوئی موم بتی مستح آئینے کے سامنے رکھ دیجیے، آئینہ میں موم بتی کی لو کو دیکھنے کی کوشش کیجیے، بالکل اس موم بتی کی طرح نظر آتی ہے جسے آئینہ سامنے رکھا گیا ہے، یا یوں کہیے کہ ایسا لگتا ہے جیسا اسی طرح کی موم بتی کو آئینہ کے پیچھے رکھ دیا گیا ہے۔ وہ موم بتی جو آئینہ کے پیچھے نظر آتی ہے آئینہ کے ذریعے بنائی گئی موم بتی کی شبیہ ہے۔ موم بتی ایک شے ہے، مستح آئینے میں موم بتی کی شبیہ، آئینہ میں موم بتی کی شبیہ۔ اب موم بتی کو آئینہ کے سامنے مختلف مقامات کے ادھر ادھر حرکت دیجیے، ہر ایک صورت میں شبیہ کا مشاہدہ کیا۔ ارجن نے اپنی کاپی میں نوٹ کیا کہ کیا یہ حرکت کی بات نہیں ہے کہ میری حیرت کی بات نہیں ہے کہ میری شبیہ کا سائز بالکل میرے سائز کے برابر ہے، بھلے ہی آئینہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ کیا ہر ایک صورت میں شبیہ اوپر کی طرف اپرائٹ تھی؟ کیا موم بتی کی لو موم بتی کے اوپر نظر آتی ہے جیسا کہ شے میں ہے؟ اس قسم کے شبیہ ایریکٹ سیدھی کہلاتی ہے، ایریکٹ سیدھی شبیہ سیدھی کہلاتی ہے۔ مستح آئینہ کے ذریعہ بننے والی شبیہ سیدھی اور شے کے سائز کے برابر ہوتی ہے۔ اب آئینہ کے پیچھے ایک عمودی کھڑا اسکرین لگائیے، اب موم بتی کی شبیہ کو اسکرین پر حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ اسکرین پر شبیہ حاصل کر سکتے ہیں، آپ اسکرین کو آئینہ کے سامنے رکھیے۔ کیا آپ اسکرین پر شبیہ حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ موم بتی کسی بھی اسکرین پر شبیہ حاصل نہیں کی جا سکتی۔ آئینہ سے شبیہ حاصل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آئیے ایک دوسرے سرگرمی انجام دیتے ہیں۔ سرگرمی 3 کیا ہے بچوں؟ ایک شطرنج کا بورڈ لیجیے، اگر شطرنج کا بورڈ دستیاب نہ ہو تو ایک چارٹ بنائیے۔ پیپر پر ایک ہی سائز کے 8x8 کے خانے اسکوائر بنائیے۔ کاغذ کے درمیان ایک موٹی لائن بنائیے، اس لائن کے اوپر ایک مستح آئینہ عمودی حالت میں نصب کر دیجیے۔ آئینہ سے تیسرے مربع کے باؤنڈری پر کوئی چھوٹی سی چیز مثلا پینسل شارپنر رکھ دیجیے۔ شکل 7 شبیہ کے مقام کو نوٹ کیجیے۔ اب شے کو چوتھے خانے کے باؤنڈری پر لے جائیے، دوبارہ پھر شبیہ کے عکس کو نوٹ کیجیے۔ کیا آپ کو آئینہ سے شبیہ کے فاصلے اور آئینہ سے شے کے فاصلے میں کوئی تعلق نظر آتا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ شبیہ کے پیچھے اتنی فاصلہ پر ہے جتنا فاصلہ پر شے کو آئینہ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اب شے کو چارٹ پیپر پر کسی بھی جگہ رکھ کر اس بات کی تصدیق کیجیے۔ پہلے اپنے نوٹ بک میں نوٹ کیا مستح آئینہ میں شبیہ آئینہ کے پیچھے بنتی ہے، یہ سیدھی ہوتی ہے اور شے کے سائز کے برابر ہوتی ہے۔ یہ نیز یہ آئینہ سے اتنی فاصلہ پر بنتی ہے جتنے فاصلہ پر آئینہ کے سامنے شے کو رکھا جاتا ہے۔ اب کیا ہے بچوں؟ دایاں یا بایاں، رائٹ اور لیفٹ۔ جب آپ کسی مستح آئینے میں اپنی شبیہ دیکھتے ہیں تو یہ بالکل آپ کی دیکھ سکتے ہیں بچوں۔ کیا بولتا ہے مستح آئینہ شبیہ کا حاصل کرنا؟ یہ یہاں پہ شیشہ رکھ کے یہاں پہ شطرنج کی یہ بورڈ بنائے، بورڈ دکھا رہا ہے، طرح نظر آتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ آپ اور آپ کی شبیہ کے درمیان ایک دلچسپ فرق ہے؟ آئیے معلوم کرتے ہیں۔ سرگرمی 4 کیا ہے بچوں؟ کسی مستح آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور اپنی شبیہ کو دیکھیے۔ اپنا بایاں ہاتھ اٹھائیے، آپ کی شبیہ کون سا ہاتھ اٹھاتی ہے؟ شکل 8 اپنے دائیں کان کو چھوئیے، آپ کی شبیہ میں آپ کا ہاتھ کس کان کو چھوتا ہے؟ بغیر مشاہدہ کیجیے، آپ دیکھیں کہ دائیں بایاں طرف نظر آتا ہے اور بایاں دایاں طرف نظر آتا ہے۔ نوٹ کیجیے کہ صرف پہلو آپس میں تبدیل ہو جاتے ہیں، شبیہ الٹی نظر نہیں آتی۔ اب ایک کاغذ پر اپنا نام لکھیے اور اسی مستح آئینے کے سامنے پکڑیے۔ آئینہ میں کیسا نظر آتا ہے؟ بایاں ہاتھ شبیہ دائیں نظر آتا ہے، بایاں ہاتھ شبیہ میں دائیں طرف نظر آتا ہے بچوں، بایاں دائیں نظر آتا ہے۔ اب ایمبولینس، ایک ایمبولینس، بوجھوں نے سڑک پر ایک ایمبولینس کو دیکھا، اسے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ گاڑی کے سامنے لفظ ایمبولینس عجیب و غریب انداز میں لکھا ہوا تھا، یعنی الٹا۔ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لفظ ایمبولینس
इस तरह क्यों लिखा गया था जैसा कि शक्ल 9 में दिखाया गया। एम्बुलेंस के आगे वाली गाड़ी का ड्राइवर जब आईना में उसे देखता है तो उस पर लिखे हुए एम्बुलेंस पढ़ सकता है और उसे रास्ता देता है। ये हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि एम्बुलेंस को बिना किसी रोक टोक के गुजर जाने दिया जाए। शायद आपने मुशाहिदा किया होगा कि कार या स्कूटर में लगे हुए आईने में अशिया की शबीहा अशिया के मुकाबले बहुत छोटी नजर आती है। क्या आपने कभी नोट किया है कि ऐसा क्यों होता है? करवी आईना से खेलना, प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर्स। पहली और बुजू अपने टर्न का इंतजार कर रहे थे। बुजू ने स्टेनलेस स्टील के प्लेट उठाई और उसमें अपनी शबिया देखी। वाह, ये प्लेट आईने की तरह काम करती है। मेरी शबिया सीधी है और यकसन साइज की है। पहली ने स्टेट के चमचा के पिछले हिस्से में अपनी शबिया को देखा। बुजू, इधर उधर देखो, मैं भी अपनी सीधी शबिया देख सकती हूँ, मगर उसका साइज निस्बतन छोटा है। यह चमचा भी किसी किस्म के आईना की तरह काम करता है, पहली ने कहा। आप भी अपनी शबिया को देखने के लिए चमचा या किसी चमकदार मुनहनी सतह का इस्तेमाल करते हैं। सरगर्मी 5 करेंगे। चाहिए एक स्टेनलेस स्टील का चमचा लीजिए। चमचा के बैरूनी सतह को अपने चेहरे के नजदीक लाइए और उसमें देखिए क्या इसमें आपके अपनी शक्ल नजर आती है, शबिया नजर आता है। क्या ये शबिया उससे मुख्तलिफ है? चमचा के अंदरूनी सतह में शबिया स्टील चौक। आपने मस्ता आईना में देखा है कि क्या शबिया का साइज यकसा है, छोटा है या बड़ा? अब चमचा के अंदरूनी सतह में अपनी शबिया को देखिए। आपको अपनी शबिया सीधी और बड़ी साइज की नजर आएगी। अगर आप अपने चेहरे से चमचा का फासला बढ़ाएंगे तो आप अपनी शबिया उल्टी इन्वर्टेड नजर आएगी। आप अपने चेहरे के बजाय पेन या पेंसिल के शबिया का मुआवजा कर सकते हैं। चमचे के बैरूनी सतह में शबिया। अब चमचा क्या चमकदार मुनहनी सतह आईना के तौर पर काम करती है। मुनहनी आईना कर्वेड मिरर की सबसे आम मिसाल करवी आईना है। स्फेरिकल मिरर, करवी आईना, मुनहनी आईना। करवी आईना में इनकाश करने वाली सतह अगर मुक़अर है तो ये मुक़अर कनकेव मिरर कहलाती है, और अगर इनकाश करने वाला सतह मुहद्दब है तो ये मुहद्दब कहलाती है। कॉन्वेक्स कॉनकेव मुक़अर, मुहद्दब एंड मुनहनी एंड कर्वी। स्फेरिकल, कर्वेड एंड कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर कहलाती हैं। आइए हम पढ़ते हैं। मिरर कहलाती है एक मुक़अर और एक मुहद्दब आईना। मुहद्दब और मुक़अर आईने की कर्वी आईने को क्यों कहलाते हैं? एक रबड़ की गेंद लीजिए, उसके एक हिस्से को चाकू या आरी से प्लेट से काटिए। गेंद को काटते वक्त मुहतत रहे और किसी बड़े आदमी की मदद लें। कटी हुई गेंद की अंदरूनी सतह मुक़अर कहलाती है और बैरूनी सतह मुहद्दब कहलाती है। बैरूनी सतह मुक़अर और बाहरी सतह मुहद्दब। देखना है, अंदरूनी सतह चमचा का अंदरूनी सतह मुक़अर आईने की सतह कहलाती है, जब बैरूनी सतह मुहद्दब आईने के तौर पर काम करती है। हम जानते हैं कि मस्ता आईने के जरिए बनने वाली शबिया को पर्दे पर हासिल नहीं किया जा सकता। आईना पता लगा कि क्या यह मुक़अर आईने के जरिए बनने वाली शबिया के लिए बहुत दुरुस्त है या नहीं। सरगर्मी हम 6 करेंगे। एहतियात, आपको सरगर्मी 6 को सूरज की रोशनी में करेंगे। ये क्या है? ध्यान रखिए कि सूरज या उसकी शबिया को बराह रास्त कभी भी मत देखिए। ऐसा करने से आपकी आंखें खराब हो सकती है। आप सूरज की रोशनी को किसी पर्दे या दीवार पर देख सकते हैं। हाँ देखिए बच्चों, ऐसे करना है। एक मुक़अर आईना लीजिए, उसे सूरज के सामने खींचिए। आईना से मुनाकिस होने वाली रोशनी को कागज़ के शीट पर हासिल करने की कोशिश कीजिए। कागज़ और आईने के दरमियान के फासले को इस तरह कम ज़्यादा कीजिए कि आपको कागज़ पर बारीक चमकदार धब्बा हासिल हो सके। 4 आईना और कागज़ के शीट को कुछ मिनटों तक हाथ में मुस्तकिल तौर पर पकड़ कर रखिए। क्या कागज़ जलना शुरू हो जाता है? चमकदार धब्बा दरअसल सूरज
کی شبیہ نوٹ کیجیے کہ یہ شبیہ اسکرین پر بنتی ہے، وہ شبیہ جسے پردے پر حاصل کیا جا سکتا ہے حقیقی شبیہ ریئل امیج کہلاتی ہے۔ سرگرمی 2 کو یاد کیجیے، مشتہ آئینہ کے ذریعے بننے والی شبیہ کو پردے پر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس قسم کے شبیہ مجازی شبیہ ویرچوئل امیج کہلاتی ہے۔ اب آئینہ مقرر آئینے کے ذریعے بننے والی موم بتی کی لو کے شبیہ کو اسکرین پر حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ سرگرمی 7 دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اسٹینڈ میں مقرر آئینہ لگائیے، کسی بھی طریقے سے آئینہ کو مستقل رکھیے اور اسے میز پر رکھیے۔ گتے کے شیٹ پر ایک کاغذ کا ٹکڑا چسپاں کر دیجیے کہ شیٹ 10 سینٹی میٹر × 15 سے ضرب ہو۔ یہ ایک اسکرین کے طور پر کام کرے گا۔ ایک جلتی ہوئی موم بتی کو میز پر آئینہ سے 15 سینٹی میٹر کے فاصلے پر رکھیں۔ موم بتی کی لو کی شبیہ اسکرین پر حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے لیے اسکرین کو اس وقت تک حرکت دیجیے جب تک کہ لو کی واضح شبیہ نہ حاصل ہو جائے۔ اس بات کو یقینی بنائیے کہ اسکرین آئینہ پر پڑنے والی موم بتی کی روشنی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ شبیہ حقیقی ہے یا مجازی؟ آپ اجازت چاہیے آپ سے 10 منٹ پلیز، معاف کیجیے۔ آپ 1 گھنٹہ میں آرام سے وہاں کوئی نماز پڑھ رہا تھا اس لیے۔ اب موم بتی کو آئینے کی طرف لے جائیے اور اسے مختلف فاصلے پر رکھیے۔ ہر ایک صورت میں شبیہ کو اسکرین پر حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب مشاہدات جدول 1 میں نوٹ کیجیے۔ موم بتی آئینے کے بہت زیادہ قریب ہو تو کیا اس صورت پر پردے پر شبیہ حاصل کرنا ممکن ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مقرر آئینے سے بننے والی شبیہ شے کے مقابلے چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے۔ شبیہ حقیقی یا مجازی ہو سکتے ہیں۔ مقرر آئینہ کے کئی استعمال ہیں۔ آپ نے ڈاکٹر حضرات کو آنکھ، ناک اور گلے کی جانچ میں آئینوں کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ دانتوں کے ڈاکٹر بھی دانت کے بڑے شبیہ دیکھنے کے لیے مقرر آئینہ کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹارچ کاروں اور موٹر گاڑیوں کے ہیڈ لائٹوں کے ریفلیکٹ کی شکل مقرر ہوتی ہے۔ دانتوں کا ڈاکٹر مریض کی جانچ کرتے ہیں۔ بوجھو نے اپنے نئے سائیکل کی گھنٹی کی چمکدار سطحوں پر اپنی شبیہ کا مشاہدہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی شبیہ سیدھی اور چھوٹی سائز کی ہیں۔ اسے تعجب ہوا کہ گھنٹی بھی ایک طرح کا کروی آئینہ ہے۔ کیا آپ شناخت کر سکتے ہیں کہ آئینہ کس قسم کا ہوتا ہے؟ نوٹ کیجیے، گھنٹی کی انعکاس کرنے والی سطح محدب ہے۔ سرگرمی 8 سرگرمی 7 میں اب مقرر آئینے کی جگہ محدب آئینے کے ساتھ دہرائیے۔ اپنے مشاہدات کو ایک جدول میں نوٹ کیجیے۔ محدب آئینے کے ذریعے بننے والا شبیہ، یہ کیسا شبیہ بچوں؟ آئینہ سے شے کا فاصلہ اتنا دور رکھنا ہے بچوں، اور سب کا شے سے چھوٹی یا بڑی دکھائی دے رہی ہے۔ چھوٹی شبیہ کی خصوصیات الٹی، سیدھی، حقیقی ذرا رکھ کر لکھنا ہے بچوں۔ اب محدب آئینہ بطور سائیڈرو آئینہ، کیا آپ کو محدب آئینہ کے سامنے کسی جگہ پر شے کی حقیقی شبیہ حاصل ہوتی ہے؟ کیا آپ کو شے سے بڑی شبیہ حاصل ہوتی ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ موٹر گاڑیوں میں لگے ہوئے عقبی آئینہ سائیڈ میرر کس قسم کے ہوتے ہیں؟ یہ محدب آئینہ ہیں۔ محدب آئینے ایک بڑے علاقے میں پھیلی ہوئی اشیاء کی شبیہ بنا سکتی ہے۔ اس طرح ان سے ڈرائیوروں کو پیچھے والے ٹریفک کو دیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ تو لینسوں کے ذریعے بننے والی شبیہ ہیں۔ شاید آپ نے تکبیری شیشہ دیکھا ہوگا، اس کا تعجب بڑا چھوٹا لکھے ہوئے الفاظ کو پڑھنے میں کیا جاتا ہے۔ شاید آپ نے کسی کاکروچ یا کیچوے کے جسم کے حصوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا ہوگا۔ تکبیری شیشہ دراصل ایک قسم کا لینس ہے۔ چشموں، دور بینوں اور خرد بینوں میں لینسوں کا کافی استعمال سے فہرست میں لینسوں کی کچھ اور استعمال شامل کرنے کی کوشش کیجیے۔
کچھ لینس لیجیے، انہوں نے چھو کر محسوس کیجیے، کیا انہوں نے صرف چھو کر کچھ فرق بتا سکتے ہیں؟ وہ لینس جو کناروں کے مقابلے میں درمیان میں زیادہ موٹی محسوس ہوتی ہے محدب لینس کنورٹ کہلاتی ہے۔ وہ لینس جو کناروں کے مقابلے درمیان پتلے پتلے محسوس ہوتے ہیں مقر لینس ہیں۔ نوٹ کیجیے کہ لینس شفاف ہوتے ہیں اور روشنی سے ہو کر گزر سکتی ہے۔ محدب لینس یہ ہے بچوں، محدب جو چشمہ ہم لگاتے ہیں لینس، اور مقار لینس یہ مقار لینس ہے۔ نہیں بچوں، یہ جو چشمہ لگاتے ہیں مقار لینس لگاتے ہیں۔ لینسوں کے ساتھ کھیلیں، احتیاط، کسی لینس سے ہو کر سورج یا تیز روشنی کو دیکھنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ آپ کو محدب لینس کے ذریعے سورج کی روشنی جسم کے کسی بھی حصے پر فوکس نہیں کرنا چاہیے۔ سرگرمی 9، ایک تکبیری شیشہ یا محدب لینس لیجیے، اسے سورج کی شعاعوں کے راستے میں رکھیے، کاغذ کی ایک شیٹ اس طرح رکھیے جیسا کہ دیکھا گیا ہے۔ شکل 23 کا کاغذ اور لینس کے درمیان کے فاصلے کو اس طرح کم یا زیادہ کیجیے کہ آپ کو کاغذ پر ایک چمکدار دھبا حاصل ہو جائے۔ کچھ منٹوں تک کاغذ اور لینس کو اسی حالت میں رکھیے۔ کیا کاغذ جلنا لگتا ہے؟ اب محدب لینس کی جگہ مقار لینس لیجیے۔ کیا آپ کو اب بھی کاغذ چمکدار دھبا نظر آتے ہیں؟ آپ کو اس مرتبہ چمکدار دھبا کیوں حاصل نظر آتے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں محدب لینس کے ذریعے سورج کی حقیقی شبیہ ہم آئینہ کے معاملے میں دیکھ چکے ہیں کہ شے کو مختلف جگہوں پر رکھنے سے شیشہ کا سائز اور نوعیت نیچر سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ بات لینسوں کے لیے بھی درست ہے؟ آئیے پتہ لگاتے ہیں۔ مشغلہ 10، ایک محدب لینس اپنے اوپر پڑنے والی روشنی کو ایک نقطہ پر مرکز کر دیتا ہے، انتر کی طرف موڑ دیتا ہے، اسی لیے اس کو مرکزی لینس کنورجنگ لینس کہتے ہیں۔ دوسرے مقار لینس روشنی کو پھیلا دیتا ہے، باہر کی طرف موڑ دیتا ہے، اسی لیے اسے غیر مرکزی لینس ڈیورجنگ لینس کہتے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ محدب لینس مقار لینس ہے، یہ محدب ہے۔ ایک محدب لینس لیجیے اور اسے کسی اسٹینڈ میں لگائیے جیسا کہ آپ نے مقر آئینے کے ساتھ کیا تھا، اسے میز پر رکھ دیجیے۔ لینس سے تقریباً 50 سینٹی میٹر کے فاصلے پر جلتی ہوئی موم بتی رکھیے۔ شکل 25 میں لینس کے دوسری طرف رکھے ہوئے پیپر اسکرین پر موم بتی کی شبیہ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ لوگ کے واضح شبیہ حاصل کرنے شکل 25 محدب آئینے سامنے مختلف فاصلوں پر رکھی گئی شے کی شبیہ ہے۔ کیا بچوں کتنا خطرناک نظر آ رہا ہے؟ محدب لینس کے ذریعے مجازی شبیہ کا بننا، مقار لینس کے ذریعے شبیہ کا بننا۔ دیکھ رہے ہیں بچوں، محدب فریش نظر آتا ہے، مقار اور بڑا کر کے دکھاتا ہے۔ آپ کو کس قسم کی شبیہ حاصل ہونی، حقیقی یا مجازی؟ اب لینس اور موم بتی کے درمیان کے فاصلے کو تبدیل کیجیے۔ شکل 25 پیپر اسکرین کو آگے پیچھے گھسکا کر ہر مرتبہ موم بتی کی لو کی شبیہ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب مشاہدات کو نوٹ کیجیے جیسا کہ آپ نے مقر آئینے کی سرگرمی 7 میں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لینس کے ذریعے بننے والی شبیہ کو شے کے مقابلے سائڈ سے دیکھ سکتے ہیں۔ کیا آپ کو شیکی کوئی ایسی پوزیشن حاصل ہوئی جس میں شبیہ سیدھی اور تصویر شدہ میگنیفائڈ تھی؟ کیا یہ شبیہ اسکرین پر حاصل ہو سکتی ہے؟ کیا شبیہ حقیقی ہے یا مجازی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محدب لینس کی طرح تکبیری شیشہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح مقار لینس کونکیو لینس کے ذریعے بننے والے شبیہوں کا مطالعہ کیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ مقار لینس کے ذریعے ہمیشہ مجازی سیدھی اور شے کے مقابلے میں چھوٹے سائز کی شبیہ بنتی ہے۔ سورج کی روشنی سفید یا رنگین، کیا آپ نے
کبھی آسمان میں قوس قزح رینبو کا مشاہدہ کیا ہے؟ قوس قزح شاید آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ بارش کے بعد اس وقت نظر آتا ہے جب سورج آسمان میں نیچے ہو۔ قوس قزح آسمان میں ایک بڑی قوس کی شکل میں نظر آتی ہے جو کئی رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ قوس قزح میں کتنے رنگ موجود ہیں؟ جب غور سے اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو قوس قزح میں 7 رنگ نظر آتے ہیں۔ کتنا؟ 7 رنگ نظر آتے ہیں، حالانکہ ان میں فرق کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہ رنگ اس طرح ہے: سرخ، نارنجی، زرد، ہرا، نیلا، آسمانی اور بیگنی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سفید روشنی 7 رنگوں پر مشتمل ہے؟ شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ صابن کے بلبلے بناتے ہیں تو یہ رنگین نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جب روشنی کی سی ڈی کمپیکٹ ڈسک کی سطح سے منعکس ہوتی ہے تو آپ کو کئی رنگ نظر آتے ہیں۔ تجربات کی بنیاد پر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورج کی روشنی مختلف رنگوں کا حامل ہے؟ آئیے پتہ لگائیں۔ پرزم سورج کی روشنی کے بیم کو 7 رنگوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ پرزم آپ دیکھ سکتے ہیں سرگرمی 11 اور سرگرمی 12۔ اے یہ ہے بچوں 7 رنگوں کو ظاہر کرتی ہوئی ڈسک، یہ 7 رنگ، اور گردش کرنے پر یہ سفید نظر آتا ہے۔ سفید نظر آتا ہے گردش کرنے پر۔ سرگرمی 11 ایک کانچ کا پرزم لیجیے۔ کسی اندھیرے کمرے کی کھڑکی کے چھوٹے سے سوراخ سے آنے والی سورج کی روشنی کے پتلے بیم کو پرزم کے کسی ایک رخ پر گرنے دیجیے۔ پرزم کے دوسرے رخ سے ہو کر باہر نکلنے والی روشنی کو کسی کاغذ کے دیوار پر لیجیے۔ آپ نے کیا مشاہدہ کیا؟ کیا آپ کو قوس قزح کے جیسے نظر آتا ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روشنی 7 رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ کیا کیا جاتا ہے کہ سورج کی روشنی سفید ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے سفید روشنی میں 7 رنگیں ہوتی ہیں۔ ان رنگوں کی شناخت کیجیے اور ان کے نام اپنی نوٹ بک میں لکھیے۔ کیا ہم ان رنگوں کو آپس میں ملا کر سفید روشنی حاصل کر سکتے ہیں؟ آئیے کوشش کرتے ہیں۔ سرگرمی 12 10 سینٹی میٹر قطروں والے گتے کی ایک گول ڈسک لیجیے۔ اس ڈسک کو 7 قطعات میں تقسیم کیجیے۔ ان قطعات میں قوس قزح کے 7 رنگ بھر دیجیے جیسا کہ شکل A31 میں دیکھا گیا ہے۔ آپ ان قطعات میں رنگین کاغذ بھی چپکا سکتے ہیں۔ ڈسک کے درمیان ایک چھوٹا سا سوراخ کیجیے۔ ڈسک کو بال پین کے رفل کے نوک پر لگا دیجیے۔ اس بات کا خیال رہے کہ ڈسک آزادانہ طور پر گھوم سکے۔ دن کی روشنی میں ڈسک کو گھمائیے۔ جب ڈسک تیزی سے گھومتی ہے تو رنگ ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں اور ڈسک سفید نظر آتی ہے، جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ اس قسم کے ڈسک نیوٹن ٹیسٹ کہلاتی ہے۔ نیوٹن ٹیسٹ کلیدی الفاظ دیکھ سکتے ہیں بچوں: مقعر لینس، کانکیو لینس، مقعر آئینہ، کانکیو میرر، محدب لینس، کنویکس لینس، محدب آئینہ، کنویکس میرر، سیدھی شیشہ، ایریکٹ امیج، تکبیری شبیہ، میگنیفائڈ امیج، تکبیری شیشہ، میگنیفائنگ گلاس، پرزم، قوس قزح، رینبو، حقیقی شبیہ، ریئر امیج، جانبی آئینہ، سائیڈ میرر، کروی آئینہ، اسفیریکل میرر، مجازی شبیہ، ورچوئل امیج۔ آپ نے کیا سیکھا؟ یہ خلاصے ضرور پڑھیں، یہ مشق کریں بچوں۔ توسیع عامی سرگرمیوں اور پروجیکٹ ہی کرنا ہے بچوں۔ ویڈیو کو پروجیکٹ ضرور کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آئینوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے؟ یونانی سائنس دان ارشمیدس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ
انہوں نے اب سے 2000 سال سے بھی پہلے یہ کام کیا تھا۔ رومیوں نے سائروکوس پر حملہ کیا تھا۔ سائروکوس یونانی میں ایک ساحلی سطح ریاست تھی۔ اس لڑائی میں ارشماس نے آئینہ کو اس ترتیب سے رکھا تھا جو شکل 31 میں نظر آ رہا ہے۔ ان آئینوں کا رخ کسی بھی سمت میں پھیرا جا سکتا تھا۔ ان کی پوزیشن ایسی رکھی گئی تھی کہ یہ روشنی کو رومی سپاہی پر منعکس کر سکتے تھے۔ رومی سپاہی اس روشنی سے چکا چوندھ ہو گئے اور یہ نہ سمجھ پائے کہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ سب بھونچے ہو کر بھاگ نکلے۔ یہ فوجی طاقت پر تصورات آئیڈیاز کی فتح کی ایک مثال تھی۔ شکل ارشمید کے آئینہ۔ اب انہی باتوں کے ساتھ یہ چیپٹر نمبر 15 آپ کا ختم ہوا۔ روشنی، لائٹ۔ تو آپ کے بارے میں پتہ چلا کہ سفید جو رنگ ہمارے سورج نظر آتا ہے وہ 7 لائٹ پر مشتمل، 7 رنگوں کی لائٹ پر مشتمل ہے۔ پھر ملیں گے رب زدنی علما۔ خدا حافظ۔ پھر اگلے چیپٹر میں ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔